چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ بھارت پاکستان آ نہیں رہا، پاکستان ہائیبرڈ ماڈل اپنا نہیں رہا۔ آئی سی سی کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر بعد دبئی میں ہوگا۔ گمبھیر صورتحال میں اجلاس میں ووٹنگ متوقع۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں ہی موجود۔ آئی سی سی حکام سے 1-on-1 ملاقاتیں۔ پاکستان کا دبنگ طریقے سے موقف پیش۔ پاکستان کی قانونی پوزیشن بھی سامنے رکھ دی۔ کہا پاکستان اپنے موقف پر واضح انداز میں کھڑا ہے، زخم سہ لیں گے، اپنی بے عزتی نہیں کرائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار شرپسندوں کے ہوش شبہ انکشافات۔ بیانات میں کہا پی ٹی آئی والوں نے پیسے کے بہانے دھرنے میں جانے کو کہا، توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کی ہدایت ملی، پولیس آئی تو ہمیں اکیلے چھوڑ کر پی ٹی آئی لیڈرز بھاگ گئے۔ دھرنے والی جگہ پر گاڑیوں میں بڑے بڑے پتھر، پیٹرول بم موجود تھے۔ سرکاری املاک کو تباہ کرنے کا کہا گیا۔ ہمارے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ بھی درج ہے۔ پرم احتجاج کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کارکنان بہادری سے جمہوریت کے لیے نکلے تھے۔ واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں اس وقت فوری مطالبہ تو یہ کرتا ہوں کہ اتنے بلڈ شیڈ کے بعد، اتنا خون بہا، اتنے لوگ زخمی ہیں، اس پر تو وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ انسانی جانوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے اسلام آباد صورتحال کے بعد وزیر داخلہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ صورتحال میں محسن نقوی کے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان میں فارم 47 پر حکومت قائم ہوئی۔ صحافی مطیع اللہ جان کا جسمانی ریمانڈ دینے کا اے ٹی سی کا فیصلہ معطل کر دیا گیا۔ عدالتی ہدایت پر انسداد دہشت گردی عدالت کا آرڈر پڑھا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پٹیشن پر اعتراضات دور کر دیے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کا فیصلہ۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم پشاور پہنچ گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر۔ سماعت بغیر کارروائی کے 3 دسمبر تک ملتوی۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے منظم سازش کی جا رہی ہے، ہم سب نے مل کر اس کو ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں گرلز کالج میں تقریب سے خطاب۔ کہا دوسرے ممالک میں منظم قسم کے سیل بیٹھ کر پاکستان کی سازش کر رہے ہیں، آپ کو ریاست سے دور کرتے ہیں، پاکستان سے دور کرتے ہیں۔ ریاست کے خلاف بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش کے لیے جے آئی ٹی قائم۔ گرفتار ملزمان سے 8 رکنی جے آئی ٹی تفتیش کرے گی۔ 15 دن میں رپورٹ محکمہ داخلہ کو پیش کی جائے گی۔ جے آئی ٹی میں رینجرز، پولیس، ایف آئی اے افسران بھی شامل۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندی پر 100 انڈیکس پہلی بار 1,06,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کا آغاز گرین زون میں ہوا۔ انڈیکس 533 پوائنٹس اضافے سے ریکارڈ سطح پر ٹریڈ۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے ہائیڈرو کاربن گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ سجاول کے علاقے شاہ بندر میں پاٹی جی کنویں X1 سے گیس ذخائر دریافت ہوئے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے قدرتی ذخائر کی دریافت سے متعلق معلومات اسٹاک ایکسچینج کو خط ارسال کر دیا۔ پنجاب میں اسموگ میں کمی نظر آنے لگی۔ شہر اقبال آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور سمیت بیشتر شہروں میں سردی میں اضافے کا امکان۔ اسموگ سے شہریوں میں کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کی بیماریاں عام۔ لاہور میں آج خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو اسکولوں اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی بنانے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم کا
اسموک تدارک کیس کے دوران ٹاؤن شپ میں درخت کاٹ کر الیکٹرک بسوں کو ڈپو بنانے پر اظہار ناراضگی، کہا اگر درخت کاٹنا ثابت ہوا تو عدالت ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرائے گی۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی برسات، موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا۔ قلعہ عبداللہ، ٹوبہ، چکزئی اور پشین سمیت مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقے آج سے بارش اور برف باری کی توقع۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کی توقع۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی امکان۔ صحافی مطیع اللہ جان کا جسمانی ریمانڈ دینے کا اے ٹی سی کا فیصلہ معطل کر دیا گیا۔ عدالتی ہدایت پر انسداد دہشت گردی عدالت کا آرڈر پڑھا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پٹیشن پر اعتراضات دور کر دیے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کا فیصلہ، نیب راولپنڈی کی ٹیم پشاور پہنچ گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر، سماعت بغیر کارروائی کے 3 دسمبر تک ملتوی۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے منظم سازش کی جا رہی ہے، ہم سب نے مل کر اس کو ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں گرلز کالج میں تقریب سے خطاب، کہا دوسرے ممالک میں منظم قسم کے سیل بیٹھ کر پاکستان کی سازش کر رہے ہیں، آپ کو ریاست سے دور کرتے ہیں، پاکستان سے دور کرتے ہیں، ریاست کے خلاف بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس، گرفتار ملزمان سے تفتیش کے لیے جے آئی ٹی قائم، گرفتار ملزمان سے 8 رکنی جے آئی ٹی تفتیش کرے گی۔ 15 دن میں رپورٹ محکمہ داخلہ کو پیش کی جائے گی۔ جے آئی ٹی میں رینجرز، پولیس، ایف آئی اے افسران بھی شامل۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندی پر، 100 انڈیکس پہلی بار 1,06,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کا آغاز گرین زون میں ہوا، انڈیکس 533 پوائنٹس اضافے سے ریکارڈ سطح پر ٹریڈ۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے ہائیڈرو کاربن گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ سجاول کے علاقے شاہ بندر میں پاٹی جی کنویں X1 سے گیس ذخائر دریافت ہوئے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے قدرتی ذخائر کی دریافت سے متعلق معلومات اسٹاک ایکسچینج کو خط ارسال کر دیا۔ پنجاب میں اسموگ میں کمی نظر آنے لگی، شہر اقبال آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور سمیت بیشتر شہروں میں سردی میں اضافے کا امکان، اسموگ سے شہریوں میں کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کی بیماریاں عام۔ لاہور میں آج خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو اسکولوں اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی بنانے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم کا اسموک تدارک کیس کے دوران ٹاؤن شپ میں درخت کاٹ کر الیکٹرک بسوں کو ڈپو بنانے پر اظہار ناراضگی، کہا اگر درخت کاٹنا ثابت ہوا تو عدالت ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرائے گی۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی برسات، موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا۔ قلعہ عبداللہ، ٹوبہ، چکزئی اور پشین سمیت مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقے آج سے بارش اور برف باری کی توقع۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کی توقع۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی امکان۔